سینٹرل جیل راولپنڈی نے ایک لیٹر جاری کیا ہے سپرنٹینڈنٹ جیل نے، پلیز بتائیے اس لیٹر میں کیا لکھا ہے؟ اصل میں یہ جو روز واویلا کیا جاتا ہے کہ جی اندر بڑے برے حالات ہیں، اور کوئی بھی خاص طور پہ وہ علیمہ بادی جب مل کے آتی ہے نا تو وہ آ کے باہر نا پینک پھیلا دیتی ہیں میڈیا میں. اور میں نے کافی دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان نے ایک پیغام بھجوایا تھا باہر، جو جیل کے باہر ہمارے جو میڈیا کے دوست ڈیلی ڈیوٹی کرتے ہیں انہیں، کہ آپ جو ہے نا علیمہ کو زیادہ وہ کور نہ کریں جی، اور ان کی چیزیں خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ اس طرح سے جو ہے نا آپ نہ چلائیں. تو ادروائز جو ہے نا آج بالکل جس کو کہتے ہیں کیٹاگوریکلی متعلقہ جو جیل ہے انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا ہے. آپ اس لیٹر کو ان کی پریس ریلیز بھی کہہ سکتے ہیں. اور جو سہولیات جو ہیں وہ عمران خان کو میسر ہیں جیل کے اندر، یہ اصل میں اس کی تفصیل ہے. بتائیے. وہ ہم پڑھ دیتے ہیں تاکہ ان کے جو فینز ہیں، مداح ہیں، ان کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ حالات ایڈے خراب نہیں ہیں. وہ اندر جو ہے نا ان کو بی کلاس ایک کیٹیگری ہے کسی بھی قیدی کے لیے، اور اس لیول کے لیڈر کے لیے کہہ لیں تو وہ دی جاتی ہے. تو اس کے مطابق یہ ہے کہ جیل حکام کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل ہزا میں قانون و قاعدہ کے مطابق بی کلاس کی تمام تر سہولیات میسر ہیں، جس میں ان کی خوراک، صحت، مطالعہ، کتب و اخبارات سمیت ورزش اور واک شامل ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ واضح رہے کہ بانی پی ٹی آئی کو بی کلاس کی تمام سہولیات میسر ہیں، تاہم ان کو 7 سیلز پر مشتمل کمپلیکس میں رکھا گیا ہے اور وہاں چہل قدمی کے لیے کھلا صحن بھی موجود ہے. بانی پی ٹی آئی کے پاس ایکسرسائز کے لیے سائیکل، LED، اخبارات اور ذاتی انتخاب کے مطابق کتب کی سہولیات بھی میسر ہیں. ٹھیک ہے جی. مذکورہ سہولیات دیگر بی کلاس کے اسیران کو میسر نہیں ہیں. اب یہاں پہ اسپیشل پروٹوکول، ہاں ایک ٹیکنیکل جو ہے انہوں نے کلیئرٹی کی ہے کہ بی کلاس میں یہ سب کچھ شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کسی دوسرے قیدی کی بی کلاس کو کمپیئر کریں بانی پی ٹی آئی کی بی کلاس کے ساتھ تو فرق ہے چیزوں میں. اچھا وہ فرق کچھ تھوڑا سا مجھے پتا ہے، وہ میں آپ کو وہ بھی بعد میں بتاؤں گا. اچھا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ مزید برآں بانی پی ٹی آئی کو اپنا کھانا تیار کروانے کے لیے باقاعدہ ایک قیدی کوک فراہم کیا گیا. قیدی کوک؟ جی جی جی، شیف جو ہے وہ اندر سے ڈھونڈا انہوں نے، وہ پکا دے دیا ہے، جو کہ ان کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا اور ان کی خواہش کے مطابق چائے کافی جب جو بھی ضرورت ہو وہ بنا کے دیتا ہے. یہ اس کی ڈیوٹی ہے، وہ ڈیوٹی پہ مامور ہے. واضح رہے کہ بانی پی ٹی آئی جب سے جیل میں ہیں انہوں نے 413 مرتبہ ٹویٹر سے ٹویٹ کروایا، 413 مرتبہ، جس سے انہوں نے اپنے پارٹی ورکرز کو اہم ملکی سیاسی سرگرمیوں کے بارے میں ہدایات جاری کی ہیں، جیسا کہ عام انتخابات 2024، ضمنی انتخابات سمبڑیال، پی ٹی آئی کا 26 نومبر 2024 کا احتجاج، حکومت کے ساتھ مذاکرات یا 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں پارٹی کا لاہ عمل شامل ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ گزشتہ 12 ماہ سے بھی کم عرصے میں یعنی اگست 2024 سے اب تک بانی پی ٹی آئی کے بیانات 45 اہم مواقعوں پر سرخیاں بن چکے ہیں، جو کہ وہ اندر بیٹھ کے دے رہے ہیں. مزید یہ کہ 2024 سے تاحال 10 بین الاقوامی میڈیا چینلز کے ساتھ بھی باہمی تعامل کر چکے ہیں، یعنی کہ ان کے ساتھ وہ انٹریکشن کر چکے ہیں، جن میں فوکس نیوز ہے، اس کے بعد WSJ نیوز ہے، اس کے بعد ITV ہے، رائٹرز ہے، ٹیلی گراف ہے. یہ تمام جو ہیں اور دیگر بین الاقوامی چینلز اس میں شامل ہیں. اس کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر اندرون جیل ہونے والی مختلف عدالتی سماعتوں کے دوران مین سٹریم میڈیا چینلز اور اخبارات کے صحافیوں سے براہ راست سارا دن وہ مخاطب رہے ہیں. سارے پروٹوکولز ہیں، ساری سہولیات موجود ہیں بی کلاس کیٹیگری. ابھی اور بتا دیتا جی. اس کے علاوہ گزشتہ 3 ماہ میں 66 خواتین و حضرات جن میں بانی پی ٹی آئی کی پارٹی کے سیاسی لیڈر، فیملی ممبرز اور وکلا نے ملاقاتیں کی ہیں. وہ جو کہتے ہیں نہیں ملاقات نہیں کرنے دی جاتی، وہ کہتے ہیں باجی عظمیٰ کو نہیں کرنے دی، وہ کہتی باجی علیمہ کو نہیں کرنے دی. کچھ نہیں ہے. جیل ہزا میں متعین ڈاکٹرز دن میں 3 مرتبہ مذکورہ حوالاتی کا طبی معائنہ کرتے ہیں. مذکورہ سے مراد ہے کہ بانی چیئرمین کا، بانی چیئرمین سے مراد ہے عمران خان کا. جی ٹھیک ہے جی. عمران خان سے مراد ہے سابق وزیر اعظم پاکستان، جی. ان سے مراد ہے بشرا بی بی کے موجودہ ہسبینڈ. اچھا، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ان کے تمام وائٹلز چیک کیے جاتے ہیں،
गुज़िश्ता 2 हफ्तों की चेकिंग के दौरान मज़कूरा कैदी को किसी भी किस्म की बीमारी या आर्जा रिपोर्ट नहीं हुआ है, और वो मुकम्मल तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है। आप भी बोले अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है। अच्छा, उसके बाद और उनके वाइटल्स बिल्कुल मुकर्ररा मेयार के मुताबिक हैं। मजीद बराह बानी पीटीआई को वॉक और एक्सरसाइज की मुकम्मल सहूलियात मुयसर हैं और अपने अहाता के खुले सहन में 2 घंटे हर रोज एक्सरसाइज करते हैं, और जेल कायदो ज़ाबत और गवर्नमेंट की तरफ से बी क्लास की जारी करदा सहूलियात में जेल इंतजामिया इनकी हिफाजत, सिक्योरिटी और सेहत के हवाले से अपने फ़राइज़ मनसबी भरपूर अंदाज में अदा कर रही है। पूरी जेल इसी काम पे लगी हुई है। सोशल मीडिया और सियासी जमातों की तरफ से बानी पीटीआई की जानब से जो खबरें और अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इसमें किसी भी किस्म की कोई सदाकत नहीं है, और ना ये सिर्फ सनसनी फैलाने और सस्ती शोहरत के हसूल के लिए किया जा रहा है। बानी पीटीआई जेल में मुकैयद किसी भी असीर से ज्यादा सहूलियात और मुराद हासिल कर रहे हैं, और इनके साथ कोई इम्तियाजी सलूक रवा नहीं रखा जा रहा। बानी पीटीआई जो दावा करते हैं कि उन्होंने मुल्क में सबसे ज्यादा वोट लिए है, जेल में भी वो जीत गए हैं। जेल में सबसे ज्यादा जो सहूलियात हैं जो उनकी बनती भी नहीं है बी क्लास की, वो भी बानी चेयरमैन जो है पीटीआई उनको मिल रही हैं, और जेल की सहूलियात के एतबार से अडयाला जेल का नंबर 1 कैदी बन चुके हैं बानी पीटीआई। कैदी नंबर साबका 804, अब तो कोई पौने 500 या 495 नंबर है, तो वो जीत चुके हैं। सबसे ज्यादा जेल के अंदर सहूलियात लेने वाले शख्स पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान है, वो बन चुके हैं। ये आपके लिए खबर है बहुत बड़ी, बहुत शुक्रिया, वो जीत चुके हैं, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको खास तौर पे, और तमाम जो है वो इमरान खान के जितने चाहने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं दुनिया भर में, और खास तौर पे ओवरसीज वाले बड़े परेशान हैं। वो तो हाँ, वो इतने परेशान है, तो वो ये तरीके से उनको प्रोटोकॉल ये बिल्कुल ये एक मरासला आ गया है, और ये चैलेंज है जेल इंतजामिया की तरफ से और मुतलका इदारों की तरफ से। और इस मरासले में मैं तो पढ़ के जो है ना, मुझे ये लगा है कि इतनी बड़ी सक्सेस और फतह हासिल करके बानी चेयरमैन अंदर बैठे हुए हैं। इसमें रह क्या गया है? एलईडी अंदर लगी, एलईडी पे वीडियो गेम तो नहीं खेलते होंगे ना, एलईडी पे मसलन क्या देखते होंगे? लेकिन सर आपसे एक क्वेश्चन था। जी, क्वेश्चन कर लें। जैसे कि उनका स्टेटस साबिक वजीर आज़म है, तो आपको लगता है कि उनको इतनी सर्टन प्रोटोकॉल्स या सहूलियात नहीं देनी चाहिए या देनी चाहिए थी? चलें, आपकी ओपिनियन क्या आप है? अमेरिका की उनकी तकरीर निकाल लें, उनका आप बानी चेयरमैन का खिताब निकाल लें, जब वो एक तज़हीक आमेज लहजे में ललकार रहे थे, और उनके लहजे के अंदर मैं उस शख्स का नाम नहीं लेना चाहता, वो नजर आता था उनके लहजे के अंदर, और वो कहते थे कि ये नवाज शरीफ जो है ये कहता है मुझे गर्मी लगती जेल में, तो अभी तो मैं वापस जा रहा हूँ, और मैं जेल के अंदर अगर मुझे को पता चल गया कहीं एसी लगा हुआ है, कोई कूलर लगा हुआ है, तो मैं आते ही तुम्हारे एसी उतारता हूँ, ठीक है, तुम्हें खिलाता हूँ मैं रोटियां। वो तकरीर निकाल लेना, मैंने तो नहीं की थी, मैंने तो नहीं की, इमरान खान ने की थी। शलवार कमीज पहनी हुई थी, ऊपर कोट पहना हुआ था, खेड़ी पहन के गए थे, और बड़ा वो जो है ना पसंद किया गया था कि वाशिंगटन में जाके वो बंदा शलवार कमीज में मलबूस था। वो तकरीर जरा निकाल के देख लें। उन्हें कहा मैं जेलों के अंदर तुम्हारी जिंदगियां अजाब बना दूंगा, ये कहा था। उसी वकाफत अमल ये है, और उसी जेल में, ये तकरीबन उसी जेल में है, जेल तकरीबन वही है। फिर गालबन वो कोट लखपत भी आए थे। तो अब उस जेल का मेन्यू, उसमें उनको दी गई सहूलियात, वो मैंने आपके सामने पढ़ी हैं। जेल सुपरिटेंडेंट और तमाम जो मुतलका इदारे हैं उनके चैलेंज के साथ ये दस्तखत शुदा मरासला है। ये दस्तखत शुदा सेंट्रल जेल रावलपिंडी के सुपरिटेंडेंट के दस्तखत के साथ जारी की गई, और ये डेट है 15/7/2025। ठीक है जी, तो ये आ गया है, ये हमने आपके सामने पढ़ दिया है। और बी क्लास में अगर किसी को अभी भी कीड़ा हो, कीड़ा समझती है बरसात में जो होता है निकल आता है, तो अभी भी किसी को कीड़ा हो तो वो इसको चैलेंज कर दे, जाके इस मरासले को चैलेंज कर दे और इसको चेक कर ले। और एक कीड़ा ये भी हो सकता है कि बी क्लास में सहूलियात क्या है, तो वो भी चेक कर लें कि बी क्लास में क्या क्या सहूलियात है। कम से कम ये सहूलियत बी क्लास में नहीं है। ये तो एक्स्ट्रा स्पेशल प्रोटोकॉल एग्जैक्टली। अब जब कुक दे दिया गया है, तो कुक जो है उससे आप कुछ भी आपने, वो जो देसी मुर्गे की बात होती है और फलां की बात होती है, और सबसे बढ़कर जो है ना स्पेशल डाइट का उनका ख्याल इमरान खान का इशू है, सबसे ज्यादा एक्सरसाइज। उन्होंने एक्सरसाइज कभी मिस नहीं की। मेरी उनसे एक मुलाकात हुई, तो उस मुलाकात में समी इब्राहिम थे गालबन, और साबिर शाकर भी थे।
تو اس ملاقات میں نے دیکھا تو وہ ہمارے سامنے بیٹھے تھے ٹیرس پہ بنی گالا کے, تو ٹراؤزر کے نیچے دونوں ٹانگوں کے اوپر ہمیں کوئی ابھار نظر آ رہے تھے ان کے گھٹنوں کے نیچے. تو میں نے کہا کہ ہاں صاحب یہ کیا ہے, تو انہوں نے وہ ٹراؤزر اوپر کر کے نیچے دکھایا تو لیدر کے پاؤچ تھے اور ان کے اندر ویٹ تھا, اور وہ ٹانگوں کے ساتھ ویٹ باندھ کے رکھتا تھا. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا, انہوں نے کہا میں یہ ویٹ ٹانگوں کے ساتھ باندھ کے میں اوپر چڑھتا ہوں پہاڑی بنی گالا کی, اور وہ ایکسرسائز انہوں نے کبھی مس نہیں کی. میں آپ کو بتاتا ہوں, غالباً پرویز مشرف کے دور میں جب ان کو گرفتار کرنے کے لیے جو ہے وہ گرفتاری کے آرڈر آ گئے, ان پہ پرچے ہو گئے, اور یہ پنجاب یونیورسٹی میں کوئی تھوڑا اسٹوڈنٹس نے ان کو تھپڑ تھپڑ بھی مارے تھے, یہ انہی دنوں کی بات ہے. وہاں سے وہ بھاگے دیوار پھلانگ کے, اور وہ گارڈن ٹاؤن کے ایک گھر میں چھپے ہوئے تھے. اچھا, ہمیں پتا تھا, لیکن چونکہ ہمارا کام تو یہ نہیں ہے, وہ تو اداروں کا کام تھا انہیں ڈھونڈنا. تو اس گھر کے اندر پھر وہ 10 مرلے کا گھر تھا, عمران خان وہاں چھپے ہوئے تھے. تو عمران خان سے وہ پوچھا, اس جو بھی میزبان تھے, اور غالباً محمود رشید تھے جن کا وہ گھر تھا, یا جنہوں نے ارینج کیا وہ پناہ گاہ ان کو چھپانے کا ایک جو مقام تھا. تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب بتائیں کیا چاہیے. تو انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے کھانے پینے کا ایشو نہیں ہے, مجھے ایک نا ٹریڈ مل چاہیے, ایکسرسائز کرنے کے لیے مشین چاہیے. تو پھر ادھر سے قریب سے مجھے اس پوائنٹ کا بھی پتا ہے جہاں سے ان کے لیے ٹریڈ مل اور ایک وہ سائیکل اور یہ 2-3 چیزیں اور ڈمبر ان کو وہاں پہنچائے گئے. تو وہ جتنے دن وہاں پہ چھپے رہے تو وہاں بھی ایکسرسائز کی. تو یہ جو سب سے بڑی ایک سہولت ہے ان کو ایکسرسائز کرنے کی, واک کرنے کی, وہ ایک ان کے وہ سپورٹس مین ہے, ظاہری بات ہے. تو یہ ان کی ایک ویکنس ہے. اور باقی ان کے دوست آپ جانتے ہیں, اسی حساب سے وہ جتنی ایکسرسائز کرتے ہیں اور جتنا وہ کرتے ہیں, ان کی ڈائٹ خوراک بھی اسی حساب سے. وہ ماشاءاللہ آج کے دن تک ڈائٹ ان کی وہ فٹ ہے, کھانا پینا جو ہے نا وہ کھاتے. میں پتہ نہیں کن کو سن رہا تھا, ہاں نجم سیٹھی کو, تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ خان کے آگے تو پورا بکرا رکھ دو اور باتیں کرتا کرتا ہاں بکرا کھا جائے گا. یہ ابھی نجم سیٹھی حالیہ پروگرام میں بات کر رہے تھے 2-3 دن پہلے. تو وہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک وہ ایکسرسائز کرنا اور یعنی کہ نا اس میں رکھا ہوا, اس موڈ میں آلویز. وہ آج بھی وہ مجھے ایکسرسائز یاد آتی ہے ان کی 92 کے ورلڈ کپ سے پہلے جو قذافی اسٹیڈیم میں کیمپ میں وہ ایکسرسائز کرتے تھے. ان کی ٹانگ میں ان دنوں مجھے یاد ہے پرابلم تھا, رائٹ لیگ میں انہیں کوئی چوٹ آ گئی تھی, اور اب ورلڈ کپ کے لیے انہیں جانا بھی تھا. تو مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ ایک الگ سے گراؤنڈ کے اندر ان کی وہ فزیو ہوتی تھی, اور پھر وہ پوری ایکسرسائز کرنا, اور غالباً وہ ذاکر خان کی ڈیوٹی ہوتی تھی بہت زیادہ اس پہ نا, وہ ان کی وہ ساری فزیو اور وہ سارا کرنا. تو یہ معاملہ جو ہے وہ ڈے فرسٹ سے انہوں نے اپنے ساتھ رکھا ہے. البتہ یہ سارا مینیو آپ کے سامنے ہے. بی کلاس سے بھی زیادہ سہولیات ان کو B+ کہہ دیتے ہیں. بی پلس کہہ ہاں لیں, جی, چلیں B+ کیٹیگری ہے ان کی, اور اس میں ایسی کوئی ابہام نہیں ہے کہ ان کو کوئی مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا کوئی ان کے ساتھ جو رویہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. وہاں پہ اسپیشل پروٹوکالز ہیں, اور ناظرین جو اس وقت اس آئیڈیا کے ساتھ شکووں میں تھے, گلے شکوے کر رہے تھے کہ ان کو کوئی سہولیات نہیں مل رہی جس عمر میں ہے وہ, ایسا کچھ نہیں ہے.